السلام علیکم فرینڈس، میرا نام ہے علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں انجینئر زیوری۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے بجیز پیرٹ سے کس طرح اچھی بریڈ لے سکتے ہیں۔ بجیز پیرٹ جو کہ سال میں 4 سے 5 مرتبہ بھی بریڈ کرتے ہیں اور ہر سیزن میں ونٹر اور سمر دونوں سیزن میں بریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ہم کس طرح اپنے بجیز سے میکسیمم بریڈ لے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ انڈے اور بچے کیسے گین کر سکتے ہیں، آج ہم اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے اور کن چیزوں کو اڈاپٹ کر کے آپ زیادہ سے زیادہ بریڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے بجیز پیرٹ میں میل اور فیمیل کو کنفرم کرنا ہے، کیونکہ جوڑا لگانے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو برڈ ہے اس کا جینڈر کنفرم ہے۔ بجیز پیرٹ میں میل اور فیمیل چیک کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ بجیز پیرٹ میں جو میل ہوتا ہے اس کی نوز کا کلر بلو، جبکہ فیمیل کی نوز کا کلر وائٹ ہوتا ہے، یعنی کہ بجیز پیرٹ میں میل کی ناک کا کلر نیلا اور فیمیل کی ناک کا کلر وائٹ ہوتا ہے۔ اس طرح سب سے پہلے جوڑا لگانے کے بعد آپ نے اپنے بجیز پیرٹ کے پیر کو ایک کیج میں شفٹ کر دینا ہے۔ کیج کا سائز کم از کم 2 فٹ ہونا چاہیے تاکہ برڈ کو فلائی ملے۔ اگر برڈ کو فلائی نہیں ملے گی تو فیمیل کو چربی لگنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ جب فیمیل کو چربی لگ جاتی ہے تو وہ انڈے نہیں لے کر پاتی اور نہ ہی بریڈ کرتی ہے، اس لیے ہمیشہ بڑے کیج کا انتخاب کریں۔ کیج کو کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر زیادہ بچے مت جائیں اور برڈز کو پرائیویسی دیں۔ برڈز کو ایسا ماحول پرووائڈ کریں جس کے اندر وہ آسانی سے بریڈ کر سکیں اور انہیں کسی قسم کا سٹریس نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سافٹ فوڈ۔ آپ اپنے برڈ کو دانہ تو استعمال کرواتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سافٹ فوڈ بھی بہت ضروری ہے، جیسے کہ گھر میں جو ویجیٹیبلز ہوتے ہیں، گرین ویجیٹیبل جس میں پالک، پودینہ یا فروٹس وغیرہ جیسے کہ سیب، کیلا، یہ بھی آپ دے سکتے ہیں اپنے برڈز کو۔ اور ڈیورنگ بریڈنگ سیزن آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے وائٹلن سیرپ کے ڈراپس کو بھی پانی میں یوز کروائیں، اس سے آپ کے برڈ کی بریڈ میں 2 گنا اضافہ ہوگا۔ جیسے کہ سردیوں کا سیزن ہے تو چھلی بھی بجیز پیرٹ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو آپ اپنے بجیز پیرٹ کو بھٹا بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم اپنے بجیز پیرٹ کو کیج بائی کیج میں بریڈنگ لیں یا پھر کالونی میں۔ بجیز پیرٹ چونکہ کالونی میں رہنا پسند کرتے ہیں، میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بجیز پیرٹ سے کالونی میں کیج لیں۔ اگر آپ کے پاس مہنگے والے بجیز پیرٹ ہیں جیسا کہ ایگزیبیشن ہے یا پھر ہوگوروما، تو پھر آپ کیج بائی کیج بھی بریڈ لے سکتے ہیں، لیکن کالونی میں بریڈ لینے سے بریڈ میکسیمم آتی ہے اور گھر میں بھی رونق رہتی ہے۔ جیسے کہ بجیز پیرٹ بہت ہی فیوریٹ پیرٹ ہیں اور کافی لوگ اسے رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کالونی میں بجیز پیرٹ لگاتے ہیں تو بجیز پیرٹ آپس میں لڑتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے بچوں کو بھی مار سکتے ہیں۔ تو آپ اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ بجیز پیرٹ کی کالونی میں مٹکیوں کی تعداد زیادہ ہو، کیونکہ بجیز پیرٹ مٹکی کو لینے کے لیے 2 فیمیلز آپس میں لڑ بھی سکتی ہیں۔ بجیز پیرٹ عموماً باجرہ ہی کھاتے ہیں، لیکن آپ انہیں مکس فیڈ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیج میں صفائی کا خیال لازمی رکھنا ہے اور ہر دوسرے ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے کیج کو لازمی دھوئیں تاکہ کسی قسم کے جرمز وغیرہ نہ رہیں۔ اگر آپ کے پاس ڈیٹول یا دوسرا کوئی ڈس انفیکٹنٹ ہے تو اس سے لازمی اپنے کیج کو دھوئیں، اس سے برڈ میں انفیکشن نہیں پھیلتا۔ میکسیمم بریڈ لینے کے لیے یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے برڈ کو لازمی وائٹلن سیرپ کا استعمال کروائیں۔ وائٹلن سیرپ کے استعمال کی ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔